ابھی چراغے سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغے سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ دوستو، فیض کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کیا ہے میں نے کہ آپ اس سوال کو دیکھیے کہ فیض اپنے معاصرین ترقی پسند شعراء سے کیوں الگ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشکل طریقے کا سوال ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کہا گیا کہ فیض کے زمانے میں جو بھی شعراء تھے جو کہ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر ترقی پسند تحریک کا اثر قبول کر کے شاعری کر رہے تھے، تو ایسے میں آپ کس طرح فیض صاحب کو الگ دیکھتے ہیں، کس طرح الگ ہیں اور کیوں الگ تسلیم کیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مدلل بحث کیجئے، یا کہے گا مدلل جواب لکھیے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ سیدھا ویسا سوال نہیں، یہ ہم سے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے فیض کی ترقی پسندانہ شاعری پر آپ بات کریے یا بحث کریے، ایسا سمپل نہیں پوچھا گیا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا الگ کر کے پوچھا گیا ہے کہ وہ ادھر سے کیسے الگ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی فیض کی جو ترقی پسندانہ شاعری ہے، انہوں نے جو نظمیں ہیں ان کی، تو ان میں جو ہے ان نظموں میں کیا بات کی گئی ہے، یہ کہہ رہا ہے دیکھنے کے لیے، جو کہ دوسرے سے الگ ہے۔ تو ایسے میں جو ہے کچھ چیزوں کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں، پیپر پر آپ نہیں بھی لکھ کے رکھیں گے نا، جس کو نوٹس کہتے ہیں آپ لوگ، تو تب بھی آپ کا کام چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ٹائم میں ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ لیکچر بہت اہم ہوتا ہے، ٹیچرز کا جو لیکچر ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کئی بار یونیورسٹی اور کالج وغیرہ میں کہ وہ لوگ لیکچر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایکسپرٹ کو ادھر، کوئی سینئر ٹیچر کو پکڑے، کوئی اگر سینئر پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بلا لیے دوسری جگہ سے، تو اور اپنا لیکچر کرواتے ہیں، اس کو ٹیوٹوریل کلاس کہتے ہیں۔ دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ، کیونکہ ایک بہت بڑا ایکسپرٹ دوسرے کنٹری میں جا کے لیکچر دیتے ہیں نا، یہ کروایا جاتا ہے، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جو لوگوں نے پڑھا ہے۔ ویسے بھی جو ہے یہاں پہ کوئی لیکچر نہیں ہے، اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ آپ میری بات کو سنیں اور آپ کا بہت سارا کچھ ہو جائے گا، اور جو امپورٹنٹ لگے آپ لکھ لیجئے، جو غیر اہم لگے وہ مت لکھیے۔ تو دیکھیے یہ سوال، اس کو میں نے اپنے طریقے سے لکھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لکھنے کے اتنے طریقے ہیں کہ اگر کوئی انسان گننے بیٹھے کہ کتنے طریقے ہیں تو وہ شاید ان کی پوری زندگی لگ جائے گی، پھر بھی گن نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور ایسا میرا اپنا ماننا ہے، آپ مت مانیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیے کہ میں نے کیسے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے اچھا لکھ سکتے ہیں، اس سے بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، اس سے بہت بہتر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کوئی ایک فارمیٹ نہیں ہے رکھا ہوا جو وہ میں لکھ کے لاؤں، یہ میں بچوں کے لیے لکھتا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں لکھتا ہوں۔ لکھ دیا، اگر کوئی کسی ایسے ہیں تو وہ اپنا دیکھ لے گا۔ تو یہ ہے میرا فری سیوا ہے نا، یوٹیوب پہ جو ویڈیو ڈالتا ہوں کیوں ہمیں اس سے ہمیں کیا بینیفٹ مل رہا ہے بتائیے؟ کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے۔ آپ کسی کو لگ رہا ہوگا پیسے مل رہا ہے، یار پیسے اس سے کچھ نہیں مل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ملا ہے۔ یہ ہے کہ چلیے میں نے اردو پڑھا ہے، اردو سے محبت ہے تو ڈال دیتا ہوں، کوئی اردو میڈیم یا کہ اردو آپشن والے ہوں گے تو اپنا دیکھ لے گا، اور جو جان ہی رہا ہے، جو پڑھ ہی رکھا ہے، تو ان کو جو ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے کہ فیض صرف ایک ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے مشہور نہیں ہے، بلکہ ان کا شمار ترقی پسند تحریک کے بانی شاعروں میں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض اپنے معاصرین ترقی پسند شعراء میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، جس کے کئی وجوہات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اپنا لکھ سکتے ہیں، اس سے بھی اچھا لکھ سکتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے۔
دیکھیے کہ یہ اردو ادب میں جب ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تو زیادہ تر شعراء نے اس تحریک کو مارکسی تحریک کے متدارف سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے، تو متدارف جانتے ہوں گے اب ایک ہی جیسا، اور یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے شروعاتی زمانے کی شاعری میں مارکسزم، ٹھیک ہے، اردو میں اس طرح سے ازم کر کے لکھا جاتا ہے، جانتے ہوں گے آپ، کی گونج سنائی دیتی ہے. ایسے نازک وقت میں فیض ہی تھے جو اشتراکیت اور ترقی پسندی کے فرق کو واضح کر کے شاعری کی جس سے دوسرے ترقی پسند شعراء کی راہیں ہموار ہوئیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ فیض کو ترقی پسند تحریک کا امام شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب جو بھی انفارمیشن ہے فیض صاحب کے بارے میں ان کو مطلب اپنی زبان میں یہاں پہ دے دینا ہے، ایسا آپ کو کر لینا ہے. اور اس کے بعد کیا کریں گے، دیکھیے فیض کو اپنے معاصرین ترقی پسند شعراء سے اس لیے بھی الگ تسلیم کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر ترقی پسند شعراء کے ہاں حسن، موسیقی، روانی تازگی وغیرہ کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن فیض کی ترقی پسند شاعری یہ سارے خصوصیات سے لبریز ہیں. دیکھیے آپ کیا کیا خصوصیات تھوڑا سے لکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ فیض کو ترقی پسند شعراء میں امتیازی حیثیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، نمونہ کلام کچھ اشعار آپ کو یاد رکھنا، جیسے یہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اور وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں یہ سارا ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، دو ورڈ ہے، ایک ضرب المثل ہے، دوسرا ضرب الامثال ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک سنگولر کی بات کر رہے ہیں تو وہ ضرب المثل ہے، اگر پلورل کی بات کر رہے ہیں تو ضرب الامثال ہے. دونوں ورڈ صحیح ہے اپنی جگہ پہ. چونکہ فیض ترقی پسند تحریک کے تحت کسی فرد واحد کی ترقی نہ چاہ کر پورے سماج کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کی ترقی پسندی کے تحت ان کے موضوعات میں دیگر ترقی پسند شعراء کے مقابلے تنوع پایا جاتا ہے، جس کو